عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے 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 سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد ٹوٹے دلوں کے مجھے پتہ ہے ہم سب کے دلوں کے جو سہارے ہیں بلکہ ہماری زندگی گزارنے کا جو سہارا ہے وہ آقا کی ذات تو اس کر کے مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا ٹوٹے دلوں کے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے یہ تینوں مرحلے بڑے مشکل اور جو یہاں بچ گیا پھر وہ کامیاب ہے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد ٹوٹے دلوں کے میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو سوارے محمد میری بگڑی کو تو سوارے محمد ٹوٹے دلوں کے بولو بولو ٹوٹے دلوں کے مزہ ان دنوں کا آیا زندگی میں مزہ ان دنوں کا آیا زندگی میں تیرے پاس جو
دن گزارے محمد، تیرے پاس جو دن گزارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سید فضل کی یہی آرزو ہے، ہم سبھی کی یہی آرزو ہے، کیا کبھی آؤ گھر میں ہمارے، کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمنہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو عنوان، جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، خالق مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں خود ہی عبادات کرتا رہوں اور خود ہی ذکر و اذکار کرتا رہوں، جیسے دل چاہے، جیسے من چاہے، میں اپنے ہی انداز میں عبادات کروں، کسی اللہ والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس جیسے میرا دل کرے میں عبادت کروں، جیسے دل کرے میں تسبیحات کروں، جیسے دل کرے میرا ذکر و اذکار کروں، تو مجھے ذرا بتائیے کیا وہ بندہ ہدایت یافتہ رہے گا؟ جب تک وہ علم سیکھے نہیں، جب تک دیکھیے نا، دنیا میں کوئی بھی تعلیم استاد کے بغیر بندہ نہیں سیکھ سکتا۔ حالانکہ آپ اردو بازار میں چلے جائیں، آرام سے کتابیں خرید کے لے آئیں،
آسانی سے کتابیں میسر ہیں، اویلیبل ہیں، مہیا ہیں، باوجود اس کے آپ وہاں سے نہیں لاتے، اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں۔ بھئی آپ کتاب گھر میں لا کے پڑھاتے کیوں نہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ استاد کے بغیر بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ چاہے آپ پورا اردو بازار خرید کر گھر میں رکھ لیں، اگر استاد نہیں ہے تو وہ کتاب کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ تو یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے بھی جب تک آپ کا استاد نہیں ہے، جب تک کسی نیک ہستی کے ساتھ نسبت نہیں ہے تو دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ پھر وہاں پر گستاخیاں جنم لیتی ہیں۔ اسا نیکاں دی صحبتوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ آپ کہیں گے کہ بڑی الجھی ہوئی بات کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو میں اس کو بڑا آسان کر کے بھی سمجھاتا ہوں۔ اگر اللہ نے اپنی شریعت اور اپنی توحید اور اپنی وحدانیت ڈائریکٹلی سمجھانا ہوتی تو اللہ ہر کسی کے دل میں القاء کر دیتا، اپنی توحید ڈال دیتا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے دل میں اللہ القاء کر دے کہ یہ میری توحید ہے، اس طرح مجھے سجدہ کرو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح میرے احکام کو مانو۔ انبیاء کو بھیجنے کا پھر مقصد کیا؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا، اور پھر اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور بارہا احادیث میں آیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جو تیری اطاعت کرے گا وہ ایسے ہیں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اللہ بھی اس کو قبول کرتا ہے جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے۔ حضور کو چھوڑ کر عبادت کرنے والا، حج کرنے والا، طواف کرنے والا، لوگوں کو ستو پلانے والا، لوگوں کے احرام کا بندوبست کرنے والا ابو جہل جہنم گیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ابو جہل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا تھا۔ ایک دن میں 1,00,000، یہاں جتنے بیٹھے ہو کوئی پڑھتا ہے ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ؟ ابو جہل پڑھتا تھا، کیا جنت چلا گیا؟ کیوں؟ استغفر اللہ کہنا کوئی غلط بات ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ پڑھنا کیا غلط بات ہے؟ لیکن در مصطفیٰ پہ نہیں آیا تو اس کا 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا بھی بولو اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے نسبت بہت ضروری ہے۔ نسبت کے بغیر میں اس کو یوں بھی سمجھاؤں آپ کو کہ آپ بڑے قیمتی موتی لے لیں، بڑے ہی قیمتی ہوں، مہنگے بھی ہوں، ایکسپینسو بھی ہوں، اور آپ وہ علیحدہ علیحدہ موتی رکھ دیں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ علیحدہ علیحدہ موتی پڑے ہوں اس کی کیا قیمت ہے؟ لیکن آپ ہلکے سے سستے سے موتی بھی لے لیں اور اس کو ایک لڑی میں پرو دیں اور اس کا ایک امام بنا دیں، تو لڑی میں پروئے ہوئے موتی یا تو تسبیح بن جاتی ہے یا گلے کا ہار بن جاتی ہے، کیونکہ ان کو نسبت ہو گئی ہے۔ تو نسبت کے بغیر انسان کا بھی یہی حال ہے۔
اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ فرضی باتیں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات بھی تو کوئی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کرتا ہوں، اور میری عادت بھی ہے قرآن و حدیث کے باہر تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ جو باتیں میں نے کی ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے یہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے جو اونچی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ سب کو مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھا دے۔ دیکھا نا سر جی، لالچ دو تو پھر بول دے نہیں، لالچ تو بغیر ہی بھی کوئی نہیں بولتے۔ پہلے ہولی بولے، لالچ جتنا اونچی بولے کوئی بات نہیں، دین کا لالچ بھی اچھا ہے۔ حضور کی زیارت اور در مصطفیٰ کی زیارت کا لالچ ہو تو اس سے بڑھ کر لالچ اور کون سا ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ بیت المقدس کو ہم نے قبلہ بنایا ہوا ہے۔ یہودی کہتے ہیں لو اپنی شریعت لے کے آئے ہو، قبلہ تو ساڈا ہی ورت دے ہو، رخ تو ہمارے قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہو، تم شریعت اپنی ہے تو قبلہ تمہارا ہونا چاہیے۔ تو ایک دن محبوب کائنات کو بھی یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آقا کائنات علیہ السلام نماز پڑھنے، نماز پڑھتے پڑھتے میرے نبی بار بار یوں منہ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، والضحیٰ والا مکھڑا اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، میرے محبوب پیغمبر منہ اٹھا رہے ہیں، بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فرمایا میرا محبوب پیغمبر، یہ جو آپ بار بار منہ اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں، میرے نبی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، آسمانوں میں سے جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ مصطفیٰ اللہ کی طرف دیکھے، میں لطف لینے کے لیے بات کروں، اللہ بھی کہتا ہے محبوبہ جے تو سانو دیکھ رہے ہیں اسی بھی تو انو دیکھ رہے ہیں، میرے نبی ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت جلد ہم آپ کا جو ارادہ ہے آپ کی خواہش کو ہم پورا کر دیں گے۔ مصطفیٰ کا دیکھنا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اور پھر محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رانی اور آمر رانی، فرمایا لوگوں اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے میں محمد کو دیکھا یا جس نے مجھے دیکھا اس نے اس کو دیکھا۔ فرمایا اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا ہوا ہے۔
وہ کبھی آگ میں نہیں جائے گا جو مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کو خواب میں میری زیارت ہوئی اس کو میری ہی زیارت ہوئی۔ فرمایا شیطان سب کی شکل بنا کے آ سکتا ہے، میری شکل بنا کے نہیں آ سکتا۔ جسے میں نے زیارت کروائی وہ سمجھ لے میری زیارت حق اور سچ ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ میں دعا دیتا ہوں درد دل سے آمین کہنا۔ یا رب العالمین مرنے سے پہلے ہمیں حضور کا دیدار عطا فرما دے۔ ایک بار محبت سے پھر اللہ مرنے سے پہلے ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے۔ سفنے اندر یا رسول اللہ یا علی، سفنے اندر ملیا مائی اونچی تھاتی پریتی لگائی، بڑی مصیبت باری یارا باجی محمد بخشا تے کونی کرے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہوا ہے۔ انہا مطلب ویکھن نال کچھ تے ہوندا ہے، دیکھنے سے کچھ تو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ زیارت بھی کرے اور اس کو حاصل کچھ نہ ہو، دیکھنے سے حاصل تو ہوتا ہے۔ کیا کیا حاصل ہوتا ہے اور کس کس کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ چلے پہلے حدیث کو سناتا ہوں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا فرمایا النظر الى الوالد عبادہ والنظر الى الکعبۃ عبادہ والنظر فی المصحف عبادہ والنظر الى اخیک حبا لہ عائشہ سے بولے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا لوگوں والد کا چہرہ دیکھنا عبادت، گستاخی نہیں، جھگڑا نہیں، گالی نہیں۔ فرمایا والد کا چہرہ دیکھنا جو محبت سے اپنے والد کا چہرہ دیکھے اللہ عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ فرمایا والنظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا والنظر فی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا الی اخیک حبا لہ فی اللہ عبادہ، اللہ کی خاطر
دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا قال النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی الوالدین عبادۃ، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی الامام عبادۃ، اپنے امام کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت، امام کو دیکھنا عبادت، اور بولو مولا علی کا چہرہ دیکھنا۔ ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ محبت سے رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیٹھے ہیں، توجہ، اس طرح بیٹھے ہیں اور مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سارے علی علی بیٹھے ہو، اے علی علی بیٹھے ہو، مولا میرا علی مرشد میرا علی، مولا میرا علی مرشد میرا علی، فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ میرا بھرا علی، مولا میرا مرشد، مشکل جدوں میں آوے مولا علی بچاوے، مشکل جدوں میں آوے مولا علی بچاوے، مشکل تو کیوں ڈرا میں، مشکل تو کیوں ڈرا میں، مشکل کشا علی، مولا میرا علی مرشد۔ صدیق اکبر یوں دیکھ رہے ہیں، اس طرح مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بابا آپ اس طرح صدیق کو کیوں دیکھ رہے ہیں، اس طرح دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی عائشہ میں نے حضور سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، صدیق عبادت کر رہا ہے۔ نہیں کہنے نے صحابت اہل بیت پیار کوئی نہیں سی، غلط بیانیاں کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں میں کہا کرتا ہوں اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، آ کے ہم سے سنتے ہم تمہیں بیان کرتے۔ لوگوں صحابہ اور اہل بیت میں نہ بغض تھا، نہ عداوت تھی، نہ لڑائی تھی، اہل بیت صحابہ سے پیار کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بولو کیا ہے؟ عبادت، اور یہی تو وجہ ہے آج صحابہ کرام کی معیت ہمیں حاصل نہیں ہے، حضور کی معیت حاصل نہیں ہے، نسبت ہے ہماری۔ تو حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد علماء ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم اپنی نسبت کو اللہ والوں سے جوڑتے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ڈھونگیوں کو اور شعبدہ بازوں کو
اور 2 نمبر پیڑوں کو ہم نہیں مانتے. اے بولو تو صحیح. ڈھونگی اور لوگوں کا ایمان اور پیسہ لوٹنے والے پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں جو اللہ والے ہیں. وہ لوگ جو اللہ والے. 100 گز لمبا رسا تے سرے تے گنڈ. اور میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں, ہر کسی کے جا کے ہاتھ نہ چومنے لگ جایا کرو. جن دی وڈی دستار ویکھی, وڈا جبا ویکھیا بڑے اندر مرید نے, پیر چومدے نے, ہاتھ چومدے نے, ایویں جا کے ہاتھ نہ چومن لگ جایا کرو. پہلے ویکھیا کرو اے شوبدہ باز تے نہیں, اے ڈھونگی تے ڈرامے باز تے نہیں, واقعی شریعت دا پابند ہے نا. اگر شریعت کا پابند ہو, حضور کی سنت کا پابند ہو, تو پھر جا کے ہاتھ چوما کرو. اے نہیں کسی دے ہاتھ نہ چومن لگ جایا کرو. جڑا آ جائے جی پیر ہے تو تسی پیر من کے بہ جاؤ. تحقیق ضروری ہے. جو شریعت کا پابند ہوگا وہی ہمارا امام اور پیر ہوگا. تو ہم تو اللہ والوں سے فیض لیتے ہیں, جاتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, ان کے مزارات پر بھی ہم فیض حاصل کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں حضور نے سکھایا ہے. نہیں آپ آہستہ بولیں اگر ٹیکس آتا ہے تو. آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ. فرمایا صحابہ کیا تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں جنہوں نے جنت میں جانا ہے؟ ان کی علامت نہ بتاؤ جنہوں نے جنت میں جانا ہے؟ ان کی حالت نہ بتاؤ, ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے نہ بتاؤ. قال قلنا بلا یا رسول اللہ. صحابہ فرمائے آقا کیوں نہیں, ہمیں بتائیے جنتی لوگوں کی نشانی کیا. میرے نبی نے فرمایا والصدیق فی الجنہ. سچے لوگ جنت میں ہوں گے. والشہید فی الجنہ. فرمایا شہید جنت میں ہوں گے. والمولود فی الجنہ. جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. والرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المصر لا یزورہ الا للہ فی الجنہ. فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے اس لیے ملتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے, اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. پتہ لگیا اللہ والے نے ملن نال جنت کی ضمانت پہ ملتی ہے. آپ کو نہیں یقین تو آپ نہ بولیں, ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ حضور کا فرمان ہے. فرمایا اللہ والوں کے پاس جاؤ, اللہ کی خاطر ملاقات کرو تو جنت ملتی ہے. طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے, حدیث کا نمبر 1743 ہے. شیخ الایمان کے اندر موجود ہے, 9028 ہے. الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے, 3893 نمبر حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جو اللہ والوں سے جا کے اللہ کی خاطر ملتا ہے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. اگلی حدیث ایک اور سناتا ہوں اور مزہ آئے گا. آپ آہستہ سے سبحان اللہ بولے, میں حدیث سناؤں. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا ابا رزین ان المسلم اذا زار اخاہ المسلم شیعہ 70,000 ملک یصلون علیہ یقولون اللہم کما
فصلہ محبوب کائنات نے فرمایا اے ابو رزین، جب کوئی بندہ اللہ والوں سے ملاقات کرنے نکلتا ہے، اللہ والوں سے ملنے کے لیے نکلا، ابھی وہ وہاں پہنچا نہیں ہے، ابھی راستے میں ہے، فرمایا 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ لوگ پوچھتے نا کی لگتا تمہیں، تسی اللہ والوں کو جانتے ہو، ملاقات واسطے جانتے ہو، زیارت واسطے جانتے ہو، کی لگتا ہے؟ میں کیا نبی کو لوگ پوچھنا، آقا دسن گے کی لگتا ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی راستے میں ہے، 70,000 فرشتے۔ کتنے؟ یہ سبق ہے، میں بھی طالب علم ہوں، میں نے یاد کیا، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بھی سبق یاد کریں۔ کتنے فرشتے؟ سارا مجمع بولے کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے۔ کیوں؟ وہ اللہ والے نے ملن جا رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اللہم، فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، اللہم کما وصلہ فیک فصلہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیری رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ راضی ہو جا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا، تیری رضا واسطے جا رہے ہیں، انہوں اپنا مطلب کوئی نہیں، انہوں لالچ کوئی نہیں، تیری رضا کے لیے جا رہا ہے۔ کس کے پاس جا رہا ہے؟ تیرے بندوں سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ تو ہم تو اسی لیے جاتے ہیں نا، تو پھر میں صدا یوں بھی لگاؤں کہ ہم کیوں جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہن رب کو وہ پیارے، رب راضی ہے اناتے، ہن رب کو وہ پیارے، رب راضی ہے اناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں، ہن رب کو وہ پیارے، رب راضی ہے اناتے، ایویں پیر چوم دے، بولو اسی اللہ والیاں دی چومن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومنے مدنی کو جا گیا، چومن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومنے مدنی کو جا گیا، چومن دے شرک ہے تے، چومن دے شرک ہے تے، ونج پت ویلا اونا تے، ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں۔ ہم تو اس لیے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، ہمیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے، فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، یہ حدیث پہلے پڑھ چکا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ بولو حرام ہو جائے گی، بولو کیا ہے؟ حرام ہو جائے گی۔ اب حضور کو دیکھنے کی جو سعادت ہے، وہ جو مزہ ہے زیارت کا، وہ صحابہ نے تو لیا ہے، ہمیں تو قسمت کھلے، ہماری آنکھ بند ہو، وقت بیدار ہو جائیں تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے، تو
اگر خواب میں بھی دیدار نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ پھر ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں نا، صحابہ تو حضور کو دیکھ کر کے مزے لوٹتے رہے، صحابہ آتے جاتے حضور کے والضحیٰ والے مکھڑے کا نظارہ کرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، مزے لوٹتے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آج 1500 سال بعد ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو حضور بھلے سانو ہی نہیں، آقا نے ہمیں نہیں بلایا، ہمارے لیے بھی ایک فرمان جاری فرمایا۔ بتاؤں کیا؟ سبحان اللہ دی چھال آوے تے حضور دی گل آوے۔ محبوب کائنات نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، فرمایا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے۔ آج بھی کوئی جا کے حضور کے روزے کا دیدار کرے، روزہ رسول کی زیارت کرے، آقا فرماتے ہیں اس کی شفاعت بھی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ اچھا، بڑے باشعور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ایک مجھے بات بتائیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ جیسے عام لوگ مر جاتے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو حضور بھی ایسے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ آقا ہم سے واقف نہیں، ہمارے اعمال سے واقف نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے، میرا نہیں، اللہ معاف فرمائے، میں نہیں کہتا، میں مر جاؤں ایسا جملہ بولوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایسا ہو تو شفاعت کرنے کے لیے واقفیت ہونا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نہیں بولے، سمجھ نہیں آئی لگ رہا۔ ابھی کسی دی سفارش کرنی ہوئے تو ان کی جان پہچان ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی میں نے بھی کسی کی سفارش کرنی ہے تو اس کے بارے میں جانتا ہوں گا تو سفارش کروں گا، اگر جانتا نہیں تو سفارش کیسے کروں گا؟ تو حضور تو فرما رہے ہیں جو میری قبر کی بھی زیارت کرے میں اس کی بھی سفارش کروں گا۔ اس کا مطلب ہے جو آج بھی جا کے زیارت کرتا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں، قیامت تک جو زیارت کرے گا حضور سب کو جانتے ہیں۔ آقا ہمارے حال سے بے خبر نہیں ہے، تبھی تو ہم بار بار مدینے جاتے ہیں۔ اللہ سب کو لے جائے اور اونچی، اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے اور بار بار لے جا۔ کیوں وہاں جاتے ہیں؟ ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے۔ ساری دولت خدا مدینے میں ہے، تاجدار زمان۔ چلو شعر میں پڑھتا ہوں، جو لفظ ہے نا مدینے میں ہے، یہ کوئی لب خاموش نہ رہے، سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہ جو پڑھے سب کو مدینہ دکھا دے۔ ساری دولت خدا کی مدینے، تاجدار زمانہ، جن کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جن کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رسول یگانہ، وہ رسول یگانہ۔ تجھ کو واعظ مبارک حرم کی فضا، میں مخالف نہیں ہوں تیرے ذوق کا، پر یہاں میرا سجدہ، پر یہاں میرا سجدہ
کیسے ادا یار کا آستانہ مدینے میں ہے پر یہاں میرا سجدہ ہو کیسے ادا یار کا آستانہ آفتاب دو عالم مدینے میں ہے آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے حسن پورے کا پورا مدینے میں ہے عشق سارے کا سارا عشق سارے کا سارا غم زدو غم کے مارو مدینے چلو بندہ جتنا بھی غم زدہ ہو مدینے میں پہنچے روزے پہ نظر پڑے غم سارے دور ہو جائے غم زدو غم کے مارو مدینے چلو بے قصوں پہ سوارو مدینے چلو اٹھو دل بگارو مدینے چلو رحمتوں کا خزانہ مدینے میں ہے ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے تاجداری زمانہ مدینے میں ہے یہی تو وجہ ہر عاشق سے اللہ زندگی میں ایک بار وہ موقع عطا فرما تیرا گھر مکہ بھی دیکھو نبی کا گھر مدینہ بھی دیکھو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو مسلمان ہو اور وہ مدینے کی طلب نہ رکھتا یہ نہیں ہو سکتا جرا کہے نا نہیں یار خیر مدینہ اور ایک بات کروں کہ جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے حضور سے سچا پیار کرتا ہے جو حضور کے لڑ لگ گیا ہے دو کما چو ایک کام ہوندا جے یا تے آقا خواب چا جاندے نے یا آقا کول بلا لیندے نے تے جے دونوں کام نہیں نہ ہو رہے تو پھر کوئی نہ کوئی کمی ہے انہوں دور کرو اس کمی نو دور کرو وجہ کی ہے کہ حضور خواب چی بھی نہیں آ رہے کول بھی نہیں بلا رہے کوئی وجہ تے ہے کوئی گل بات تے ہے کچھ تے کمی ہے کہ میں حضور کو بھی نہیں جا رہا آقا خواب چی دیدار بھی نہیں کروا رہے یاد رکھو انج ہو ہی نہیں سکتا بندہ حضور دا عاشق ہوئے تے بندہ نواز نمازے نہ حضور سے کوئی سچی محبت کرتا ہو اور آقا اس کو عطا نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آقا کبھی تنہا چھوڑتے ہی نہیں ہے حضور ہر اپنے چاہنے والے کو عطا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں دین والا تو ونڈن والا ہے میں دینے والا ہوں تم بانٹنے والے ہو یا اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرما دے اللہ آقا کی سچی محبت عطا فرما دے رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے میں تن بن جا
جی میں ویکھاں جی میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جی میں ویکھاں رحمت والے تے بلے بلے بلے. وآخر دعوانا